عورت کی اس ایک جگہ پر چومنے سے عورت خود بخود اپنے کپڑے اتارنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ وہ ایک جگہ یہ ہے ناظرین، عورت کے جسم کو کس کرنا یعنی چومنا مرد کی طرف سے عورت کے لیے ایک بہترین تحفہ ہوتا ہے، کیونکہ عورت کے جسم کو چومنے سے عورت کے جسم کے ہر حصے میں شہوت کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ اگر آپ عورت کو صحیح طریقے سے صحیح جگہ پر چومتے ہیں تو عورت کے جسم کی شہوت زیادتی تک پہنچ جاتی ہے، اور پھر وہی عورت مرد کے نفس کو اندر لینے کے لیے خود اپنے کپڑے اتارنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کسی عورت کو اپنے سامنے ننگا کرنا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم بستری کرنا چاہتے ہیں تو اس کے جسم کے ان جگہوں پر چومنے سے عورت کو اپنے لیے منا سکتے ہیں۔ ناظرین، ویسے تو مرد اور کے بہت سے خاص حصے ہوتے ہیں کہ جن کو چھونے سے اور ان کو ہاتھ لگانے سے، ان کو چومنے سے اور چوسنے سے مرد اور عورت دونوں کے اندر ایک کرنٹ سا محسوس ہوتا ہے، جس کے بعد خواہ عورت ہو یا مرد بہت جلد شہوت میں آ جاتے ہیں اور ہم بستری کی طرف ان کا رجحان بڑھ جاتا ہے۔ ناظرین، ہم بستری کا عمل صرف کپڑے اتار کر دخول کرنا نہیں، بلکہ اس سے پہلے ہم بستری کے عمل کو خوشگوار بنانے کے لیے مرد اور عورت کو کیا کرنا چاہیے کہ جس سے ہم بستری کے عمل کو سرانجام دینے میں خوشی بھی محسوس ہو اور راحت بھی۔ تو اس عمل سے قبل ایسا کیا کرنا چاہیے کہ عورت اپنے کپڑے اتارنے پر مجبور ہو کر ہم بستری کے لیے تڑپے۔ اس کے لیے آج کی ویڈیو کے ذریعے آپ کو عورت کے جسم کی اس جگہ کے بارے میں بتانے والا ہوں کہ جس کو چومنے سے عورت خود پر کنٹرول چھوڑ دیتی ہے اور مرد کا نفس لینے کو تیار ہو جاتی ہے اور اپنے حواس کھو بیٹھتی ہے۔ اس کی خواہش ہم بستری کے عمل کو لطف اندوز ہوتے ہوئے نفس کو شرمگاہ کے اندر داخل کروانا ہوتی ہے۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو کے ذریعے اب کے ہم بستری کے عمل کو خوشگوار بناتے ہوئے آپ کو ایسی معلومات فراہم کروں گا جو آپ کے لیے انتہائی فائدہ مند ہوگی۔ یہ نظام قدرت ہے کہ دو مخالف جنس میں بہت کشش رکھی گئی ہے اور ان کے جذبات کو پورا کرنے کے لیے ملاپ کا ایک طریقہ کار بتایا گیا ہے۔ اگر اس کو جائز طریقے سے کیا جائے تو وہ حلال قرار دیا جاتا ہے۔ تو اس عمل کو سر انجام دیتے وقت عورت کے جسم کے ایسے کون سے حصے ہیں کہ جن کو چھونے سے اور ہاتھ لگانے سے چومنے سے اس کے اندر شہوت کی لہر دوڑ اٹھتی ہے اور وہ بے حد مزہ حاصل کرنے کی خواہش مند ہوتی ہے؟ تو سب سے پہلے آپ کو عورت کے جسم کے ان خاص حصوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جن کو چومنے اور چوسنے سے عورت کو بے حد لطف و مزہ الفے گا، لیکن اس کے ساتھ مرد بھی ایسا کرنے سے ہم بستری کے دوران بہت پرجوش اور طاقتور رہے گا۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ عورت کی ایسی کون سی جگہیں ہیں جسے چومنے اور چوسنے سے مرد کے جسم کو بے پناہ طاقت ملتی ہے۔ عورت کے جسم کی سب سے نازک اور حساس ترین جگہ عورت کی شرمگاہ ہوتی ہے، جس کے ذریعے سے مرد اپنی جسمانی شہوت کو پورا کرے، اور اسی طرح مرد کے جسم میں مرد کا نفس اس کا سب سے حساس حصہ ہوتا ہے، جس سے مرد اس عورت کے ساتھ شہوت کو آسانی سے مکمل کر سکتا ہے جو اس کے ساتھ بستر پر موجود ہو۔ اور ہم بستری کے دوران اگر مرد عورت کی ان جگہوں کو چوم لے اور چوس لے تو مرد کو بہت زیادہ طاقت ملتی ہے۔ ناظرین، ویسے تو عورت اور مرد کا تمام جسم جنسی لحاظ سے حساس ہوتا ہے، لیکن کچھ مقامات دوسروں سے نسبتاً زیادہ حساس ہوتے ہیں، جن سے لطف کے لیے ایک دوسرے کے حساس حصوں کو چھونے سے مرد اور عورت دونوں جنسی طور پر مشتعل ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، ہم بستری کے دوران مرد عورت کے جسم کے ان جگہوں کو چوم لے اور چوس لے تو عورت اپنا کنٹرول چھوڑ دیتی ہے۔ نمبر 1، عورت کے پستان۔ مرد اگر عورت کے پستان چوسے گا اور اس سے بوس و کنار کرے گا، اسے سخت کرے گا، تو ایسی صورت میں بیوی کے جذبات بہت جلدی ابھریں گے اور پھر وہ ہم بستری کے لیے تیار ہو جائے گی۔ بیوی کے پستان کو کس کرنا جائز ہے؟ شوہر کے لیے اپنی بیوی کے پستان کو منہ میں لینا اور چوسنا جائز ہے، اور البتہ اگر دودھ انی کا گمان ہو تو پھر ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ پستان سے دودھ نکلنے پر مرد کے حلق میں جانے کا اندیشہ ہے اور بیوی کا دودھ پینا حرام ہے۔ اگر عورت زیادہ دودھ والی ہو اور خوف ہو کہ پستان کو چوسنے سے دودھ اس کے حلق میں چلا جائے گا تو ایسا کرنا مکروہ ہے، اور اگر اس نے ایسا کیا اور دودھ منہ میں چلا گیا تو اس پر لازم ہے کہ اس کو نہ پیے۔ اگر پی لیا تو گنہگار ہوگا کیونکہ اس کا پینا حرام ہے، البتہ اس سے نکاح پر اثر نہیں پڑے گا۔ ہاں، اگر ایسا نہیں ہے یعنی یا تو دودھ کم ہے جس کا حلق میں جانے کا خوف نہیں یا دودھ ہے ہی نہیں، تو پھر پستان چوسے گا تو پھر پستان چوسنے کا حرج نہیں۔
عورت کے پستان چوسنے سے عورت جنسی و جسمانی کمزور ہو جاتی ہے، کیونکہ عورت کے پستان اس کے جسم کا حساس ترین حصہ ہوتا ہے۔ پستان کو چھونے سے عورت ہم بستری کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ عورت کے پستانوں کو ہاتھ میں پکڑ کر دبانا عورت کو بہت پسند ہوتا ہے اور عورت اس سے بہت گرم ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، عورت کے ہونٹ۔ عورت کے جسم میں دوسری خاص جگہ جو بہت نازک ہوتی ہے اور جسے چھونے سے منہ میں لینے سے جوسنے سے عورت کے اندر شہوت پیدا ہوتی ہے اور وہ جلد ہی ہم بستری کے لیے تیار ہو جاتی ہے، وہ عورت کے ہونٹ ہے۔ اگر مرد ہم بستری کے دوران عورت کے جسم کی تعریف کرتے ہوئے ہم بستری کے عمل کا آغاز عورت کے جسم پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کے ہونٹوں کو منہ میں لے اور اسے چوسے تو عورت بہت جلد گرم ہو جاتی ہے اور ہم بستری کے عمل کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، عورت کی تیسری خاص جگہ جو بہت نازک ہوتی ہے وہ عورت کی گردن اور کمر ہوتی ہے۔ جب ہم بستری کے عمل کا آغاز کیا جائے تو عورت کے جسم پر اس کے پستانوں کو دباتے ہوئے اسے چوسنے کے بعد اس کی گردن پر بوس و کنار کیا جائے یا اس کی کمر پر بوس و کنار کیا جائے، زبان پھیری جائے اور اس کی گردن کو چوسا جائے، تو دنیا میں کوئی بھی عورت ایسی نہیں جو مرد کی زبان کی فراوانی گردن یا کمر پر برداشت کر سکے۔ تو ایسا کرنے سے عورت بہت جلد گرم ہو کر مرد کا نفس اپنی شرمگاہ میں لینے کے لیے تڑپتی ہے۔ نمبر 4، جو عورت کے جسم کا چوتھا خاص حصہ عورت کی شرمگاہ ہے۔ شرمگاہ میں کچھ ایسی جگہ ہوتی ہے جسے چھونے دبانے سے عورت کے اندر زیادہ شہوت پیدا ہوتی ہے اور پھر وہ ہم بستری کے لیے آمادہ ہو جاتی ہے۔ عورت کے انٹرنلی حصے میں اس کے پرائیویٹ پارٹ کے اندر ہے بزر جو ایک مٹر کے دانے کے برابر ہوتا ہے، بالکل چھوٹا سا۔ اگر اس کی مباح کے بارے میں بات کریں تو جتنا وہ باہر ہوتا ہے اس سے 100% اندر ہوتا ہے، یعنی کہ اندر کی جانب ہوتا ہے۔ بزر مرد کے نفس جتنا ہوتا ہے اور اس سے جڑی بہت سی نروز ہوتی ہیں جو عورت کی پوری شرمگاہ میں پھیلی ہوتی ہیں، یعنی یہ جتنی حساس اور مزہ دینے والی نروز ہیں وہ پوری شرمگاہ میں پھیلی ہوتی ہیں، جس سے عورتیں مزہ حاصل کرتی ہیں۔ 20% مزہ عورت کو پوری شرمگاہ میں بزرگے ہونے سے ملتا ہے کیونکہ اس میں شہوت بھری ہوتی ہے، اور 80% صرف اور صرف اس بزر سے عورت میں شہوت آتی ہے۔ جب عورت گرم ہوتی ہے اور ہم بستری کے لیے تیار ہو جاتی ہے